السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں. اٹس کلاؤڈڈ اسکائی. ابھی بارش تھمی ہے، پتہ نہیں میرے ویلاگ کی وجہ سے. when I came out from inside تو بس آخری 2-3 ڈراپس پڑے ہیں اور ابھی میں ویدر دیکھ رہا تھا. 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور ابھی کوئی 2-3 گھنٹے بارش کا امکان نہیں ہے. اس کے بعد ہوگی بیوٹیفل ویدر اور ہوا میں تھوڑی سی خنکی ہے. اٹس اوور کاسٹ کا ہے، ہیومیڈیٹی ہے، لیکن بڑا ٹالریبل ہے کیونکہ سن از ناٹ آؤٹ. اور فبی آلاء ربکما تکذبان. دیکھیں، میں نے آپ کو جو میں باتیں بتاتا تھا وہ کتنی ٹرو ہوئی ہیں. میں نے کہا تھا کہ عمران خان کبھی باہر نہیں آئے گا، بلکہ یہ لفظ انور تو بولے گا نے کہے تھے انور مقصود نے کہ وہ جیل میں باقی زندگی گزارے گا. لیکن اس نے ایک بات فوجی کے خلاف بھی کہہ دی تھی. اس نے کہا تھا کہ فوجی جرنیل پاکستان کے لیے چاہے کوئی آ جائے، عمران خان کچھ نہیں کر سکا. 3.5 سال بہت ہوتے ہیں سوائے بدلے شدلے لینے کے، اس نے کچھ نہیں کیا. تو میں نے انور کی یہ بات ہی ہائی لائٹ کی کہ اس نے کہا فوجی آ جائے لیکن ایماندار ہو. اسی پہ اس کی ٹانگیں اٹھا دی گئیں، اس کو 2-3 دن اندر رکھا گیا. خیر، کل میں نے کہا تھا کہ یہ منیرہ مستری سور کو قتل کرنا جو ہے یہ یزید کو قتل کرنے کے برابر ہے. آپ ماتم شاتم ضرور کریں، حسین کی اسپرٹس کو الائیو ضرور کریں، بٹ ان پریکٹیکل فارم. تو بہت لوگوں نے مجھے فون پہ کہا نظر صاحب اپنا خیال رکھنا. میں نے کہا یار میں نے کیا اپنا خیال رکھنا؟ 65 سال اتنی خوبصورت زندگی گزار دی ہے. ٹرسٹ می، آپ میری کتاب پڑھیں. کچھ کتابیں میرے پاس آ گئی ہیں ابھی. یو کین ریفر ٹو می ہیئر ان نیو جرسی. آئی کین سینڈ یو آٹوگراف بک اینی ویئر ان دا ورلڈ. $20 اینی ویئر ان دا ورلڈ پلس دا پوسٹیج اس پہ جو پڑے گی ود مائی آٹوگرافس. اگلے دن ہی میں نے اپنی زہرا بہن کو کچھ کاپیز بھیجی. She was very happy to see, to exactly know how the life is to be lived. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے جیسی لائف گزاریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نیچرل کریٹیو لائف گزاریں، یونیک لائف گزاریں. میری بھی لائف یونیک تھی، یونیک ہے. میری اپیرنسز آن ویلاگس، بلاگس، پبلک انٹریکشنز آر یونیک. یہ گالیاں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی آج وہ صنم جاوید کا بلکہ میں نے لگایا ہوا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ گالیاں نہ دیا کریں، تو میں کہتا ہوں کہ ان پر پھر پھول برسائیں ان کے جو کام ہے. کاش صنم کا وکیل یہ کہتا میاں گل حسن اورنگزیب ان کی ٹٹی تو نکلتی ہے نا ڈیپ سٹیٹ سے، تو یہ کہہ دیا میں نے جی اپنے لیپ ٹاپ پہ. تو لیپ ٹاپ پہ صنم جاوید کو کیوں دیکھتا ہے دلے؟ تجھے تو چاہیے کہ ادھر ویڈیو دکھائی جائے کہ دیکھیں میڈم آپ نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے کہ کہیں جی کہ یہ تو پروسیکیوٹر کا کام تھا. وہ دکھاتا کہ یہ نازیبہ زبان استعمال کرتی تھی. اس پہ بہر کا سزا تو کوئی ڈیفامیشن وغیرہ ہی ہو سکتی ہے، اس پہ اور تو کوئی سزا ہے نہیں ہے جناب صاحب. یہی تو معاملہ آیا تھا جب کارٹونز کا ہوا یورپ میں، اور یہی معاملہ آیا جب سلمان رشدی کا ہوا. اور میں تو سمجھتا ہوں سلمان رشدی اور کارٹون والے نے تو اسلام کو زندہ کیا ہے، کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا جتنا اس حرام زادے دلے کتے کے بچے فراڈیے منیر مستری سور نے پہنچایا. میں آپ کو بتاؤں، کوشش کریں پہلی فرصت میں اس سے جان چھڑانے کی. میں بات کر رہا تھا صنم جاوید کی کہ اس کو چھوڑ تو دیا لیکن مہنگنیاں ڈال کے کہ بھئی آپ بھی پھر ان کا اکاؤنٹ لیں کہ کیسے ریاست نے ایک بچی کو 14 مہینے اندر رکھا اور پھر اس پہ ٹھٹھے لگائے جا رہے ہیں. باپ جب اس کو پیار کرتا ہے، باپ تو اس طرح اوپنلی پیار نہیں کرتے. بشرم قوم ہے، ختم ہو گئی، چھٹو قوم ہے. اب تو میں کہتا ہوں آپ ضرور E2 کے لیے اپلائی کریں. ٹرمپ آ جائے گا، 2 قسم کے ویزا صرف الاؤڈ ہوں گے. E2 ہوگا، انویسٹمنٹ ویزاز الاؤڈ ہوں گے، اور شادی کر کے فل سٹاپ. کوئی انٹری نہیں US میں. ادھر آئیں، ادھر ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی اچھا ہے، سکون سے بیٹھے. آپ کو تو فچ جو ایجنسی ہے اس نے کہہ دیا یہ 1.5 سال اس نے کہا رکھے گا. IMF کے ساتھ سیٹلمنٹ ہے، 1.5 سال گانڈا وغیرہ رہیں گے. 1.5 سال اس نے کہا. اور کیونکہ IMF سے سیٹلمنٹ ہے وہ ساری کنڈیشنز پوری ہوں گی. آپ میں سے آدھے 10 کروڑ قتل کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی.
پھر اس کے بعد اس نے کہا، اور عمران خان کا اس نے کہا کہ کوئی چانس نہیں ہے باہر آنے کا، اور پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ورسٹ رہے گی ڈیو ٹو عدم سیاسی استحکام۔ اور میں کہوں گا اس میں عدم سیاسی استحکام کا کیا ہے؟ ہو اسٹاپس یو ٹو ایکسپورٹس بڑھائیں۔ اگلے دن کسی نے کہا جی وہ چاول کا مودی نے کیونکہ ریسٹرکٹ کر دیا تھا تو اس وجہ، او بابا وہ مجھے پتہ ہے مودی نے ریسٹرکٹ کیا تھا کہ یہ جو فوڈ آئٹمس ہیں یہ مہنگے نہ ہوں، ٹھیک ہے، جیسے وہ افغانستان سمگل کر دی جاتی تھی، یہ حرامزادے تو سمگل کرتے ہیں۔ اس نے کم از کم اوپنلی تو کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیا باقی ایکسپورٹس میں بڑی ایج لے رہا تھا۔ ٹیکسٹائل اب تو اتنا سیکھے، آلموسٹ آل برانڈ انڈیا سے آ رہے ہیں، میں سٹورز پہ دیکھتا ہوں تو باقی آئی ٹی ایکسپورٹس وہ اتنی زیادہ ایکسپورٹس کر رہا ہے کہ اس کو یہ تھا کہ یار یہ کھانے پینے کی چیزوں پہ تو نہ ظلم کریں، یہ اسمگل کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ انڈیا نے ہمیں ایڈوانٹیج دیا، چلو اس کو ریگولر ایکسپورٹ کریں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایرانی اسمگلنگ کا کہ ہم ایران سے تجارت نہیں کریں گے، تجارت ایران سے نہیں کھولیں گے۔ آج آپ کلیج دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جناب صاحب آپ نے جو ہے نا ایران سے ہم وہ پھر ایک خاتون کتا لے کے جا رہی تھی، وہ مجھے دیکھنے لگ پڑی، مجھے بڑا عجیب ڈسٹریکشن سی ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے بولنگ کرانے وہ کرکٹ کا جاتا ہوتا ہے تو اسکرین کے پیچھے کوئی بندہ موو کرتا تھا تو وہ پھر واپس آ جاتا تھا اپنے رن اپ پہ، ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے اس میں۔ چلیں خیر کوئی بات نہیں، اٹس گڈ تھنگ، خوبصورت عورتیں نظر آ جاتی ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق، پیاری مخلوق، روشنی۔ اچھا جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ ایکسپورٹ کریں ٹو ایران بجائے اسمگل کریں، اسمگلنگ سے ایرانی تیل منگوائیں باقاعدہ، اس کو مفت کر دیں۔ دیکھیں کیسے آئی ایم ایف نے پٹا ڈالا ان کتے 7 لاکھ مادر چوت سوروں کو پالنے کے لیے۔ دیکھیں آج کا ویلاگ میرا بہت اہم ہے اس حساب سے کہ اب میری والی باتوں کی کو اوتھینٹک سرٹیفائی بھی کر دیا ہوا ہے، کریڈٹ ایجنسی فیچ بہت ٹاپ کلاس ہے، بی ایم آئی وغیرہ یہ ساروں کے لیے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 1.5 سال بھائی آپ کی ٹائٹ ہوگی اور سیاسی عدم استحکام۔ اس نے کہا، بلکہ اس میں اس نے لکھا کہ یہ جون سی اسٹیبلشمنٹ لیڈ پارٹیز اور ایک انڈیپینڈنس کا ہیڈ جو جیل میں ہے وہ جیل میں ہی رہے گا، جیل میں ہی یہ مرے گا، ٹھیک ہے۔ ریڈ لائن تھدو سے پھدو سے میرے پہ پڑتے تھے کسی میں مضبوط۔ ایک بندے نے مجھے کل ایک بندے نے آ کے کہا سر آپ کو کسی نے رسپانس کیا کہ وہ ادھر کیمپ میں آئیں گے؟ میں نے کہا جی کدھر، نظر صاحب دیاں موجہ لگ گئی ہیں، ان نظر صاحب کیوں کیمپ لان جناب؟ شہباز گل تے مہمانیاں گوریاں دیاں لیندا پیسے آندے، محیط پیر صاحب نے $1 ملین کا گھر بنایا۔ یہ تو نظر چوہان ہے نا، گالیاں گولیاں دے کے اپنا بھی کسوا بیٹھا $1 ملین کا گھر، اور بس ایویں ہی بیچارہ سوشل پہ پڑا ہوا ہے، امریکہ میں لائف انجوائے کر رہا ہے، لیکن حق سچ کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے۔ مر گئے ہیں، ٹوٹلی مر گئے ہیں۔ ٹرمپ اوپر سے آ رہا ہے، ٹرمپ سے بھی کوئی بہتری نہیں ہونی۔ آپ سب لوگ کہہ رہے تھے بڑی بہتری، آئی ایم ایف کا پروگرام لیڈ ہوگا۔ ٹرمپ کو پاکستانی عوامی کی کیا تکلیف اٹھ رہی ہے کہ وہ اس کو پٹا ڈالتا پھرے یا کرتا پھرے؟ منیرہ مستری ٹرمپ کے بعد تو بالکل کنگ ہو جائے گا حرامزادہ۔ یہ بہت بڑے آپ گند میں رہ رہے ہیں، انقلاب کی طرف قدم اٹھائیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سب لوگ کٹھے ہوں، انقلاب کی طرف آئیں۔ کچھ خبریں تھیں، میں پرسوں گیا تھا، کل تو میں نہیں گیا تھا لائبریری، انشاءاللہ آج لائبریری جائیں گے۔ جے ڈی وینس آپ دیکھیں کیا زبردست ٹرمپ نے، میں کہتا ہوں ٹرمپ تو ارریلیونٹ ہی ہو گیا ہے جے ڈی وینس کو بنا کے، ہیں جی کہ مطلب اتنا پاورفل ینگ بندہ 40 سال کا، وہ تو ٹھوک دے گا ایک دفعہ تو سارے معاملات۔ خبریں میں پڑھ رہا تھا کہ پینسلوینیا اٹیک لیوز امریکنز ایگزاسٹڈ اینڈ ڈیوائیڈڈ۔ یہ منڈے کو میں جب گیا تھا، 2 دن ہو گئے ہیں، تو سنڈے کو تو پیپرز اس طرح نہیں نکلتے ہیں، منڈے کو وہ کیری ہوا تھا انسیڈنٹ، تو سب نے یہ کہا تھا
کہ جناب صاحب یہ جو ہے نا اس نے ڈیوائیڈ کر دیا. ویسے یہ ڈیموکریٹس اور کیپٹلسٹ کا خیال ہے, میرا اور رائٹس کا خیال نہیں ہے کہ ڈیوائیڈ کیا. میرا خیال ہے امریکہ کو اس حملے نے نیچرل سیٹنگز پہ لیا ہے, ٹروتھ کی سیٹنگز پہ یہ حملہ لے آیا. انشاءاللہ امریکہ جیتے گا, جنگوں سے باہر آ جائے گا. میں ایک اور خوفناک خبر امریکہ کی آپ کو اس میں سناؤں گا. اچھا, ایک ہے ہیٹ کازز بلینز ان ان انشورڈ ڈیمیجز. اب ہیٹ سے کافی سارے ڈیمیجز انشورڈ ہی نہیں تھے. ایکٹس آف نیچر انشورنس میں ویسے آتا ہوتا ہے, لیکن ہیٹ اس میں نہیں رکھا. بارشیں رکھی, فلڈ رکھ دیے, آندیاں رکھ دیں, اور ہیٹ رکھا ہی نہیں, کیونکہ یہ بڑی ڈسیپٹیولی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. بلڈنگیں مڑ جاتی ہیں اور کافی ساری جون سی یہ پروڈکشنز کم ہو جاتی ہیں. بہت سارے ایشو آتے ہیں جس کی وجہ سے ہیٹ کا اٹس سائلنٹ ایکسرسائزنگ ڈیزاسٹر ریکنگ ہیوک. یہ سائلنٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بارشیں آ گئی, طوفان آ گیا, چندے اکٹھے ہو رہے ہیں سارے, یہ سائلنٹ ہے. بلڈنگیں ودر آؤٹ کر گئی ہیں, پروڈکشنز کم ہو گئی ہیں, ٹیمپریچر سے کیمیکلز اور کئی ریئیکشنز ہو گئے ہیں, کلائمیٹک چینج ایون. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور خبر ہے, فٹنس گرو ڈریو آن ہز اون اسٹرگل. دیکھیں یہ بہت زبردست خبر ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک فٹنس گرو یہاں کا امریکہ کا تھا, اور وہ جو ہے فٹنس گرو سائمنز, اس کی سائمنز کی بڑی جناب صاحب تشہیر بھی ہوتی تھی کہ جی اس کا جون سا ہے سائمن کا جو ہے وہ بھی کیا جائے. وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ اس کے ایکسرسائزز کے سٹیپ سے 75 سال کی عمر میں یہ مرا ہے. سائمن فٹنس گرو ڈریو آن ہز اون اسٹرگل. کہتا تھا میں مر جاؤں گا لیکن میں ادھر ایک 95 سال کا بابا دیکھا ہے, افضل صاحب, بہت زبردست اس کی عادات ہیں, زبردست ہیلتھ ہے, تھوڑی روٹی کھانی, کوئی اتنے فٹنس نہیں. یہ ملٹی ملین ڈالر جو فٹنس انڈسٹری ہے, سائمن صاحب اس کو چلاتے تھے. یہ سائمن صاحب کی ایک میسیز میں تصویر لگائی ہے اس گرو کی. ایک میسیز کا فنکشن تھا کوئی 4-5 سال پہلے تھینکس گیونگ پہ, تو وہاں تھینکس گیونگ ڈے پریڈ پہ تو جناب صاحب سائمن صاحب ادھر بڑا چوڑے ہو کے تھے کہ جی فٹنس کا میں بڑا گرو ہوں. وہ مر گیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ جون سی ہے نا. رچرڈ سائمنز اس کا نام تھا. آپ گوگل کر کے مزید انفارمیشنز چیک کر سکتے ہوتے ہیں. میں آپ کو لیڈ دیتا ہوں, آپ اپنے نیچرل لائف, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل لائف سٹائلز میں رہے. میں 5 میل پیدل چلتا ہوں, 12 گھنٹے سوتا ہوں, ریلیکس کرتا ہوں, اسٹریس فری رہتا ہوں. جاب مجھے $10,000 کی آفر ہوگی, میں دیکھوں گا اسٹریس کتنا ہے, پل مائی سیلف آؤٹ. کوئی نہیں, آئی نیور, بڑی مشکل سے سرکاری نوکری میں نے کی 20 سال, وہ میں نے مینشن کر دیا. وہ مصیبت ہوتی تھی, دن کو مافیا سے لڑتا تھا, شام کو بیوی بچوں سے, اور رات کو اپنے آپ سے لڑتا تھا. دیٹس اے لانگ سٹوری. تو لہٰذا اس سے بچیں. پھر ایک بہت زبردست خبر ہے جناب صاحب کہ ایک بڑی مشہور ہوئی کلائمیٹ چینج کے لیے. گریٹا تھنبرگ used to say her goal was to protect the planet from climate change. بڑا ویسٹ نے اسے اٹھایا, لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ نے سر پہ بٹھایا کہ یہ لڑکی یورپ سے جناب کمال کر دے گی, انقلاب لے آئے گی. اس نے آ کے پٹاخہ بجا دیا لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم کا. اس نے کہا کہ میرا گول تو کلائمیٹ چینج تھا, بٹ شی ناؤ ایڈمٹ اٹس ٹو اوور تھرو دا ہول کیپٹلسٹ سسٹم. اوور تھرو دا ہول کیپٹلسٹ سسٹم. دیکھا جی, آلٹرنیٹ تھا کمیونزم, ریگولر کنٹرولز, اسلام کا یہ جو کہتے ہیں لبرلز. ایران, چین, روس ایگزامپلس ہیں آف دا آلٹرنیٹ, بڑے فرسٹ کلاس ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ادھر ننگے ہونا تھا, ہم نے جی مدر پدر آزاد ہونا ہے, شاجی نام کے ساتھ رکھ کے, اور فراڈ کرنا ہے, ٹوئے مارنے ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے جی. اور وہ بچی نے کہا
استحصال پہ بیسڈ ہے. کارل مارکس کی جو بیسٹ میں کہتا ہوں کنٹریبیوشن ٹو دس ورڈ رہی ہیں مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، ڈیبیسنگ کیپٹلزم کہ یہ کیپٹلزم بہت بڑا گند کا سرمایہ کارانہ نظام ٹوک کے رکھ دیا اس نے. دیکھ لیں اس لڑکی کی فوٹو بھی دیکھ لیں، اس کو بڑا اٹھاتے ہوتے تھے، سر پہ اٹھائی کرتے تھے جی کلائمیٹ چینج کے لیے یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، ٹرمپ نو باں دے دے گی. ٹھیک ہے جی. وہ اگلی نے کہا جی نہیں میں ابھی غلط سوچ رہی تھی، یہ کلائمیٹ چینج مسئلہ نہیں ہے، کیپٹلسٹ سسٹم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بچوں میں آپ کو بڑی کام کی باتیں بتاتا ہوں جو آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر میں امریکہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہاں میڈین انکم 2004 میں ڈیوڈ بیلمن ایک پریزیڈنٹ ہے، بیلمن ہومز ادھر بڑی پاپولر ہے یو ایس میں. اس کا ایک آرٹیکل ہے آن لنکڈ، بہت اچھا لکھا ہے کہ میڈین انکم 2004 میں فیملیز کی 42,500 تھی. ٹھیک ہے جی. اور میڈین ایوریج ہوم پرائس جو تھی وہ $1,84,000 ہوتی تھی. فائن، بہت اچھا تھا، افورڈیبل تھا. 4 ٹائمز آف یور انکم، 4.3 ٹائمز آف یور انکم. میڈین انکم 2024 میں چلی گئی 54,000 پہ، ہارڈلی $12,000 بڑھی. اندازہ لگائیں میڈین ہوم پرائس 2024 $5,32,000. ہم جب وہ بڑھ رہا تھا میرے بیٹے نے یہ مارگیج پہ گھر لیا تھا کوئی 3.25 لاکھ کا، اب یہ 5 لاکھ کا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اندازہ لگائیں آپ کے. اب اس نے لکھا ہوا ہے دیٹ ریپرزینٹس 190% انکریز ان دا کاسٹ آف ہاؤسنگ کمپیئر ٹو 29% جمپ ان انکم. لہٰذا گھر بہت مہنگے ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں ببل ہوگا، ریسیشن ہوگا، ان ہاؤسنگ سیکٹر بالکل نہیں ہوگا. ہاں کمرشل پراپرٹیز کے لیے کلیپس ہو گیا ہوا ہے اور اب وہ کوئی ان کو اپارٹمنٹس میں کنورٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا آپ کو یہ خبر بتائیں. پھر ایک بہت انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یوکرائن میں بڑے لڑ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، حرام زادے. At least 44,000 Ukrainians have left the country illegally since Russia invaded, according to data provided by border authorities in Moldova, Romania and Slovakia. 44,000 کے قریب. ٹھیک ہے جی. یہ کہتے ہیں حرام زادہ کامیڈین، یہ ہماری پیٹریوٹ ہے. یہ اس طرح کی جنگ، کاش اس پہ منیرہ مستری دلے پہ کوئی حملہ کرتا، کتے پہ، حرام زادے پہ، تو کس طرح عوام اس کو چھوڑتی اس حرام زادے کو. یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی فائرڈ دا ہیڈز آف دا کنٹریز ریجنل ملٹری ریکروٹمنٹ سینٹرز لاسٹ ایئر ان این ایفرٹ ٹو کریک ڈاؤن آن کرپٹ پریکٹسز. اتنی زیادہ کرپشن گرافٹ پہ ہوئی ہے زبردستی فوج میں. آن دا مین روڈ لیڈنگ ٹو دا ویسٹرن Transcarpathia region, a sign at a checkpoint exhorts men not to leave. وہ جو بارڈر پہ سائن ہے not to leave، ڈرا رہے ہیں جی، دل ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہوتے ہیں لیک آف پیٹریوٹزم. پاکستان میں اب پاکستان کی ماں دھرتی سے پیار ہی نہیں رہا ہے جو جنگیں منیرہ مستری سور اس مادر چوت سور فوج نے کر دی ہے. ٹھیک ہے. With 4 countries, Romania, Hungary, Slovakia and Poland have made it a hub for illegal crossing. Smugglers now cater to booming demand from men trying to flee the country, charging from $4,000 to $15,000 for their services. $4,000 دیو، 4,000 تو $15,000 تک وہ اسمگلر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. باہر چلے جاؤ. میں تو آپ کو $500 لے کے کہتا ہوں کہ آپ کا میں کوئی لیگل طریقے سے انتظام بنا دیتا ہوں. اس سے کچھ نہیں ہونا. دیکھیں آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا ہٹ دیم، اٹیک کریں جی ایچ کیو کو، اسٹریٹ اٹیک کریں، مار دیں ان کو، فوراً انقلاب شروع کرتے ہیں. forget about anything, any politics, anything. آپ کی زندگی خطرے میں، آپ کے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، آنے والی نسلوں کا فیوچر خطرے میں ہے. مار دیں ان کتوں کو، 7 لاکھ مادر چوت سوروں کو مار دیں، وگرنہ ایک آرام سے اپنا بیگ اٹھائیں، باہر آ جائیں، باہر چلے جائیں.
جدھر مرضی چلے جائیں، ٹھیک ہے. وہ کل ایک تھائی لینڈ سے مجھے فون کر رہا تھا. میں نے کہا تم تو خوش ہو یار، ادھر تو زندگی بہت اچھی ہے. کہتا ہے ادھر بھی مجھے فون ٹکا کے کہہ دیتے ہیں میں کوئی ایسا ویلاگ آپ جیسوں کا سن لوں کہ تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں وہ کر دیں گے. اندازہ لگائیں، چھوڑ دیں ملک، یا پھر ان سے لڑیں، ادروائز مر جائیں. تھرڈ آپشن مرنا ہے، رہنا نہیں ہے. وہ 3 آپشنز ہیں. ایک ہے ان کو مار دیں، دوسری ہے خود مر جائیں، تیسری ہے ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں. اس کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے.